سامعین، آج کے پروگرام کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج گفتگو کریں گے پاکستان کے ان جو صنعتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان کی وجہ سے انسانی صحت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے. خصوصی طور پر پاکستان میں جو صوبہ سندھ کا دارالخلافہ کراچی اور کراچی کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں ماہی گیروں کی صحت اور زندگی کے متعلق گفتگو ہوگی. اور آج کی گفتگو میں جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ایک مہمان میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے جن سے گفتگو ہوگی ان نئے پلانٹس کے لگنے کے بارے میں اور ان کے عوام الناس پر ہونے والے اثر کے بارے میں. اور اسٹوڈیو میں موجود میرے ساتھ ایک معزز مہمان موجود ہیں مس مہوش لغاری جن کے ساتھ گفتگو ہوگی. اور آج کی گفتگو میں اردو اور سندھی دونوں زبانوں کا ہم گفتگو کریں گے. تو سامعین، جو آپ ٹیلی فون کال کرنے والے دوست چاہیں تو مہوش لغاری جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف میں تھوڑی دیر میں کراتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ رافع میرے ساتھ ملتان سے موجود ہیں جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پہلے تو میں ہم دونوں معزز مہمانوں سے کہیں گے کہ وہ اپنی اپنی موجودگی کا احساس دلائیں. پہلے تو رافع آپ بتائیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی بہت بہت شکریہ جناب. کیسے ہیں آپ رافع؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا شکر. اللہ کا شکر، سب ٹھیک ہے. مہوش لغاری آپ بھی بتائیے گا کہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے سامعین آپ کی آواز سننا چاہیں گے. بالکل میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سننے والے ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو سب کو سلام، نمستے اور گڈ مارننگ. شکریہ، بہت شکریہ. مہوش لغاری سے سندھی میں بات ہوگی اور رافع سے اردو میں بات ہوگی. اور تمام سامعین کے لیے یہ موقع ہے کہ سندھی بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو اردو تو آپ کو آتی ہی ہوگی. ادی مہوش لغاری گفتگو جو آغاز تہاں کا کیوں تھا سندھی پروگرام ہے جان ہے تو جہان ہے. پروگرام جو مقصد معاشرے میں مختلف تکلیفن کے بارے میں اساں بدھائڻو ہوندو ہے. گفتگو جو آغاز تہاں کا کیوں تھا. سامعین، یہ جو صنعتوں کے قیام کی ترقی ہوتی ہے مقامی آبادی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر احتجاج کرتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے اور اس کی مخالفت میں احتجاج ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں. وہ صنعتی ترقی کے خلاف ہیں یہ لوگ یا یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ ان کی زندگی پر ان صنعتوں کے کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اثر ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا. تاں بھلے سندھی میں ڳالهائي سگھو ٿا ڇاڪاڻ ته اسان جا ٻڌندڙ ساحلي پٽيءَ تي جيڪي رهندڙ آهن اهي انهن کي خبر پئجي سگهندي ته تव्हां انهن کي ڇا سمجھائڻ چاهيو ٿا. مہربانی ذوالفقار شاہ صاحب. ॾिठो वञे त बिल्कुलु सनतूं जेको आहे हू तरक़ी जी अलामत आहे, पर माण्हू जेके धरना या जेके पंहिंजी आवाज़ उथारे रहिया आहिनि हू किथे न किथे इन्हनि सनतुनि जूं लापरवाहियूं आहिनि या जेके बि उन्हनि जूं सिर्फ़ु इकनॉमिकली डेवलपमेंट ज़रूरी न हूंदी आहे, बल्कि जेको हुते जे मक़ामी माण्हू आहिनि जिन्हनि ते हर इंडस्ट्री जो रूल आहे कि बिफोर टैक्स जेको आहे 1% हुन जी फलाह ऐं बहबूद ते ख़र्च कयो वेंदो. ऐं तव्हां ॾिसो जेके बि इंडस्ट्रीज़ लॻल आहिनि साहिली पट्टी ते, पोर्ट कासिम में या लठ बस्ती ते जेके बि लॻल आहिनि, हितां ॾिसंदा हलो इब्राहिम हैदरी, लठ बस्ती, चश्मा ॻोठ ऐं रेडी ॻोठ, इन्हनि में तव्हांखे किथे बि को बि तरक़ियाती कमु नज़र न ईंदो. न हिते रोड ठहियल आहिनि, न हिते जे स्कूल ठहियल आहिनि, न हॉस्पिटल जूं सहूलियतूं आहिनि, न ई हुननि खे को पुछण वारो आहे. बल्कि हिननि सनतुनि खां लॻण खां पोइ हू अञा जेको आहे हुननि जी कंडीशन, हुननि जी हालात बहितर थियण खां बजाए अञा हू बदतर थींदी पई वञे. ऐं हुननि जी जेका शिकायतूं आहिनि हुननि जी शिकायतूं बजा आहिनि. उन्हनि जी का बि शिकायत अहिड़ी कोन्हे जेका ग़लति हुजे, छो त हुननि जे फलाह बहबूद लाइ लॻायल पैसा जेको आहे हू तरीक़े सां ख़र्च नथा थियनि ऐं उहे जेके उन जे इर्द गिर्द जेके बि ॻोठ आहिनि, आबादी आहिनि, उहो अञा जेको आहे उन्हनि जे ज़ुल्मनि जो शिकार थींदी रही आहे ऐं थिए पई. ऐं अञा अगरि हिननि ते गौर फिक्र न कयो वेंदो त हू अञा ई उन्हनि सूरतुनि खां पोइ निकिरी पोइ रोड रस्तुनि ते ऐं पंहिंजे हक़ुनि जे लाइ हू ॻाल्हाईंदी. महेश लगारी की तफसील वो लोग जो उनकी इस जवाब से मुतमईन हैं या समझते हैं कि वो सनतें जो कि उन वहाँ रहने वालों के हुकूक का एहसास नहीं करती और पाकिस्तान में वो राइज कवानीन जो कि
انوائرمنٹل امپیکٹ کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ قوانین کو اگر نہیں فالو کرتے اور ان کا فضلہ سمندر میں بہتا ہے. اور خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ ابھی ایک نئے منصوبے لگ رہے ہیں پاکستان میں. LNG کا ڈسکورس کیا ہے اس پر ہم پوچھیں گے اور کیا موقف ہے کہ وہاں LNG کی پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہیں. رافع آپ بتائیے گا کہ اس آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہاں سمندری آبی حیات کو بھی اور مقامی آبادی کو بھی. جی بہت شکریہ. بنیادی طور پہ جہاں پر یہ نئے انرجی کے یہ LNG کے جو نئے وہاں پر ٹرمینلز وغیرہ لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا کچھ لگائے جا چکے ہیں, تو بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ اس جگہ کا ہے جہاں پر یہ لگائے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو جگہ ان لوگوں نے سلیکٹ کی ہے وہ جانی جاتی ہے, اس کی جو ایک بین الاقوامی بھی اور ماحولیاتی بھی اور مقامی طور پہ وہ جگہ مشہور ہے مین گرووز کے حوالے سے. مین گرووز جو ہے وہ قدرتی طور پر خود رو ایک بہت بڑا جنگل ہے جو کہ ہزاروں ہیکٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے, اور جہاں پر طرح مختلف قسم کی جو ہے وہ آبی حیات بھی پائی جاتی ہے, جو کہ مقامی لوگ وہاں سے جا کے ان کو شکار کرتے ہیں, پکڑتے ہیں, اور پھر جس سے ان کی روزی روٹی وابستہ ہے. مزید یہ کہ یہ مین گرووز جو ہے وہ ایک جو قدرتی آفات ہیں جیسا کہ سائیکلونز ہو گئے یا سمندری طوفان وغیرہ ہو گئے, تو اس کے خلاف یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو کہ تحفظ فراہم کرتا ہے. کیونکہ جب درخت ہوں گے, جب ایک جنگلات کا ایک پورا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک موجود ہوگا, تو جو مقامی آبادی ہے یا جو کوسٹل لائن ہے وہ ان سے محفوظ رہے گی. تو جیسے جیسے اب یہ صنعتوں کا جال وہاں پر بچھایا جال بڑھتا جا رہا ہے, اور LNG ٹرمینلز وغیرہ, صرف LNG ٹرمینلز نہیں ہیں بلکہ وہاں پر پورٹ قاسم کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے گاہے بگاہے ان لوگوں کو مین گروو وغیرہ کو صاف کرنا پڑتا ہے, گرانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ پائپ لائن کے لیے بھی جگہ بن سکے, یا اگر کوئی انہوں نے جہازوں کے گزرنے کے لیے کوئی جگہ بنانی ہے تو اس کے لیے بھی ایک پورا صاف راستہ نکالا جا سکے. تو سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جب مین گروو وغیرہ صاف ہوں گے تو اس کی وجہ سے نہ تو وہاں کے مقامی لوگوں کو روزی روٹی میسر ہوگی جو کہ پہلے ان لوگوں کو آسانی سے وہاں پر میسر تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو قدرتی آفات سے بچاؤ کا جو ایک سامان مہیا تھا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ جو سماج کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس انڈسٹریلائزیشن کے بعد, اس سے بنیادی طور پر ہم بظاہر تو دیکھ رہے ہیں کہ نفع ہے, لیکن اس کے لیے دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ انڈسٹریلائزیشن کرتے ہوئے آپ ان کی اصلی جو سمندری آبی حیات اور دیگر قدرتی جو موجود ہیں انسان کے بچاؤ کے لیے ذرائع, ان کی بچت ہو سکے. رافع آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہے گا. محفوظ سے پوچھتے ہیں, محفوظ یہ جو کمیونٹی ہیلتھ پہ بات ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, سامعین ہم پروگرام جان ہے تو جہان ہے میں, یہ جان انسان کی جان سے متعلق ہی یہ تمام سوالات ہیں جو کہ معاشرے میں بظاہر ہونے والی ترقی کے دیگر نقصانات کیا ہوتے ہیں, اور ان نقصانات کا خیال ان صنعتوں کو قائم کرتے ہوئے نہیں رکھا جاتا. انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ آف پیپل, خاص طور پر ہم ان لوگوں کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو وہ رہائش پذیر ہیں ان علاقوں میں. جب یہ صنعتیں اپنا فضلہ پانی میں, سمندر کے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا خطرات کتنے ہوتے ہیں, محفوظ سے پوچھیں گے. محفوظ آپ بتائیے گا, خاص طور پر اس سوال کا جواب آپ دیجیے گا کہ وہ لوگ جو وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس جب صنعتی فضلہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور بغیر ٹریٹمنٹ کے. बिल्कुल जेके बि इंडस्ट्रीज़ जेके साहिली पट्टी ते जेके बि सनअतूं आहिनि उहे बग़ैर ट्रीटमेंट जे जेका बि फज़ली आहे वो दरिया में उन जो निकाल कंदा आहिनि. दरिया समुंड में निकाल करण सिर्फ़ तव्हांजी ॻाल्हि कम्युनिटी खे न, हुते जे मक़ामी माण्हुनि खे न, बल्कि ही समुंड जी सिहत खे बि वॾो नुक़सानु आहे. समुंड जी सिहत खे नुक़सानु
ऐं जेका हुते जी कम्युनिटी आहे उन खे नुक़सानु आहे। जेको फज़ली आहे जेको बग़ैर ट्रीटमेंट जे समुंड में उछलाई पई वञे उन सां जेके हुते जो जेको साहिली पट्टी आहे उहो गटर जी सूरत इख्तियार करे वियो आहे। ऐं मक़ामी माण्हुनि जो चवणु आहे कि हुते जा केमिकल्स अहिड़ा केमिकल आहिनि कि हुते का बि जानदार शइ उहा ज़िंदा नथी रही सघे, सर्वाइव नथी करे सघे। ऐं जेको बि इंडस्ट्रीज़ जो जेको केमिकल आहे, वेस्ट आहे, जॾहिं बरसातूं थियूं थियनि, बरसातूं ॾिठो वञे त ईअं रब जी नेमत आहे, पर बरसातूं हुननि जे लाइ जेको आहे नेमत न बल्कि हुननि जे लाइ हिकिड़ो मसइलो पैदा थी थो वञे। जॾहिं बरसात थी थिए त उते जो जेको बि केमिकल आहे उहो छा थिए थो, हू पिखिड़जणु शुरू थो थिए, परे परे ताईं वञे थो ऐं उन इलाक़े में जेसी ताईं हू केमिकल वञे थो ओसी ताईं जूं मच्छियूं जेको आहिनि उहे हिते जूं मरी थियूं वञनि। ऐं वॾो अलमिया इहो आहे कि उहे मच्छियूं जेको आहे उहो मार्केट ताईं बि अचनि थियूं ऐं तव्हां ऐं असां जहिड़ा माण्हू उन खे ख़रीद बि कयूं था ऐं उन खे खाऊं बि था। त इन जो डायरेक्ट जेको आहे सिर्फ़ माहीगीर जी सिहत खे न बल्कि जेको बि उन मच्छी खे कंज़्यूम कंदो उन जी सिहत खे बि नुक़सानु आहे। इन सां गॾु गॾु जेके रोज़गार ते बि हुननि जो असर थो पए ऐं मैंग्रूव्स जी जेके चयो थो वञे मैंग्रूव्स जेको आहे तिमड़ जा ॿेला, फॉरेस्ट ऑफ मैंग्रूव्स, हुन में जेको बि गंदगी वञे थी त हू जेके मैंग्रूव्स में नर्सरी आहे, मच्छी पंहिंजी जेका आहे बचा थी ॾिए, हुते उहा गंदगी एॾी आहे कि हुतां मच्छी जेको आहे मूव करे डीप सी में थी हली वञे ऐं डीप सी में वञण जे करे हुननि खे जेको आहे मच्छी जेको आहे किनारे ते नथी अचे। इन सां गॾु गॾु जेके बि साहिली पट्टी ते जेके माण्हू आहिनि उहे हाणे आहिस्ता आहिस्ता जेको आहे 20-25 सालनि में जॾहिं काई इंडस्ट्रीज़ लॻियूं आहिनि उहे हाणे बीमारी में मुब्तला थिया, हुननि खे स्किन डिसीज़िस थियण लॻियूं आहिनि, उन्हनि खे पेट जूं बीमारियूं थियण लॻियूं आहिनि ऐं हुननि खे इहो बि हॉस्पिटल जी सहूलियत कोन्हे या हुनखे अर्ली स्टेज ते डायग्नोस करे कि भई हुननि खे पाणी मुहैया कयो वञे या जेके बि हुननि खे शयूं आहिनि उहे ॾिनियूं वञनि, पर अहिड़ो कुझु बि न पियो थिए। हू आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर ॻाल्हि चमड़ी जी बीमारी खां, पेट जी बीमारी खां इहे बीमारियूं वधंदियूं रहंदियूं ऐं हू अञा मसलनि में ईंदा वेंदा। इन सां गॾु गॾु जेको आहे जेके बि हुते जो जेको कोस्टल बेल्ट में जेके बि मर्द हज़रात आहिनि, जेके बि माहीगीर आहिनि, उहे माहीगिरी जे लाइ वञण जे लाइ बि हुननि खे इलाही दुश्वारियूं पैदा आहिनि। हू अंदरि जेको आहे वञी नथा सघनि छो त जेको साहिली पट्टी में हेॾो गटर जी सूरत इख्तियार जेको करे वियो आहे, हुननि खे बोर्ड जो जेको आहे इंतज़ार थो करणो पए, कंहिं महिल पाणी लहे कंहिं महिल चढ़े ऐं तव्हां यकीन न कंदव कि हुते एॾी बदबू आहे कि असां तव्हां जहिड़ा माण्हू मुश्किल ई हुते बीह बि सघूं। सांस लेना दुश्वार होता है और उन इलाकों में जहाँ ये सनती फुजला समंदर में फेंका जाता है वहाँ की मकामी आबादी का सांस लेना भी दुश्वार होता है। राफे वहविश लगारी ने तो बड़ी तफसील से बताया कि उन सनती फुजलों की वजह से उन सनतों के क़याम के बाद ख़ास तौर पर आबी हयात के बारे में कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया और वो तमाम मछेरे जो कि समंदर में मछली के शिकार के लिए जाते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो अपनी कश्तियां ले जाके और मछली का शिकार करें, और मछली का शिकार अगर वो करते भी हैं किसी दुश्वारियों के बावजूद तो वो मछली जो कि बाजारों में बिकती है वो खाने के काबिल नहीं है और उसका कोई केमिकल टेस्ट भी नहीं किया जाता कि उसकी अपनी मछली जो आप इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत के इंसान की सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। राफे खासतौर पर हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपसे जो सवालात पूछ रहे थे, पोर्ट कासिम के इलाके के जो LNG टर्मिनल्स लग रहे हैं इसके अवामुन नास पर क्या असर पड़ेंगे, और इब्राहिम हैदरी गोट वगैरह जो पोर्ट कासिम के पानी की क्वालिटी पर असरअंदाज होती हैं या ड्रेजिंग की जाती है या फिशिंग की जाती है, उन मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है, इसके आम इंसान पर क्या असरात पड़ेंगे, उनकी सेहत के बारे में क्या फिक्रमंदी किसी डिपार्टमेंट को है या नहीं? जी देखिए, इसमें एक तो इसके मुतासिरीन वो लोग हैं जो कि बिल्कुल इन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाया जा रहा है जो उसके गिरदो नवाह के अंदर रहते हैं, जैसे मिस महविश ने बताया इब्राहिम हैदरी हो गई या लट बस्ती हो गई या इसके अलावा जो दीगर बेशुमार गोट्स हैं,
کیونکہ جیسے جیسے یہ آلودگی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے تو ویسے ویسے مچھلیاں ڈیپ سی کی طرف جا رہی ہیں. اب پہلا مسئلہ کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے اتنی بڑی یہ بستیاں جو ہیں ابراہیم حیدری کی جو کمیونٹی ہے جس میں بے شمار کمیونٹیز ہیں, بنگالی بھی ہیں اور پٹھان بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا گزر بسر مکمل یہ فشنگ انڈسٹری کے ساتھ یا فشنگ ہارویسٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے, تو ان لوگوں کو ڈیپ سی کی طرف جانا پڑے گا. کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ لوگ 100 سالوں سے ہزاروں سالوں سے جو چیز جانتے ہیں وہ تو یہی فشنگ تھی, اور ان کے پاس جو اس حوالے سے جو سامان موجود ہے جس کو کشتی وغیرہ کہتے ہیں یا لانچ وغیرہ کہتے ہیں, تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈیپ سی کے اندر لے کے جا سکے. اگر ڈیپ سی کے اندر جائیں گے تو بڑا خطرہ ہے, وہاں پر لہریں زیادہ ہوں گی تو کشتیاں الٹ جائیں گی. تو ان لوگوں کے جو ٹریڈیشنل روٹ سے فشنگ کے تو وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. اب ان لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے جہاں پر ان لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. ایک اور اس سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی ٹرانزیشن اس کی کہ یہی بستیوں کی, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ادارے بالکل بنے ہوئے ہیں. ہمارے سندھ کے اندر سندھ انوائرنمنٹ پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے, اس کے علاوہ پورٹ قاسم اتھارٹی بھی بنی ہوئی ہے, اس کے علاوہ محکمہ جنگلات بھی ہے. ان سب کی ذمہ داری تھی کہ یہ جناب سمندر کو آلودگیوں سے اور گندگیوں سے محفوظ رکھیں, اور جو بھی اس کے اندر گند پھیلانے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب یہ کیونکہ قانونی طور پر ذمہ داری ہے جو بھی کوئی نیا منصوبہ وغیرہ بنانے کی بات کرے کہ اس کا وہاں پر سروے کرے, ٹھیک ہے, اس کا بیس لائن سروے مہیا کرے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب موجودہ اس کی سماجی, اقتصادی اور دیگر ثقافتی جو ہے وہ پس منظر کیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہ جب یہ پروجیکٹ لگا دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی ثقافت پہ کیا اثر پڑے گا, ان کی سماجی اور معاشرتی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا, اور ماحولیاتی اثر کیا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ کرواتے تو ہیں بڑی مہنگی کمپنیوں سے, ان کو لے کے آتے ہیں اور وہ بڑی جناب مشکل زبان کے اندر انگریزی میں اور بڑی جناب اصطلاحات بھری زبان کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ سروے کر لیا ہے. تو اس کی وجہ سے ملک کا اور قوم کا فائدہ تو ہوگا, اور جو دیگر عوامی اور دیگر سماجی مسائل ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو ہم اس حوالے سے یہ اقدامات اٹھائیں گے. اب ان میں سے کبھی کبھی تو وہ چونکہ ضروری یہ ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہو وہ ان کی مشاورت کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ قومی ترقی کا اگر ہم مفروضہ مان بھی لیں کہ جناب قوم کی ترقی اسی کے اندر ہے کہ آپ جناب دھڑا دھڑ انڈسٹری لگائیں, تو اس کی قیمت جو ہے وہ صرف وہاں کے مقامی لوگوں کو تو نہیں چکانی نا, کہ وہ قوم کی ترقی کا سارا خمیازہ جو ہے وہ بھگتیں اپنے مقامی سطح کے اوپر. دوسرے نمبر پہ متاثرین صرف جو ہے وہاں کے مقامی لوگ نہیں ہوتے, کیونکہ یہ جو ماحولیات کا اور کلائمیٹ چینج کا یا موسمیاتی تغیر کی جو بات ہے اس کا متاثر تو پوری دنیا کا ایک فرد ہے. اب یہ الگ بحث ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موسمیاتی تغیر کے اندر ہمارے ملک کا جو ہے وہ بڑا کردار ہے, بلکہ ہم تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں جس نے جو ہے وہ موسمیاتی تغیر کا خمیازہ بہت زیادہ بھگتا ہے, چاہے ڈیولپمنٹ میں یا اس کا جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. ترقی کی ہے یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز نے, امریکہ, یورپ, مگر اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمارے جیسے ملک بھگت رہے ہیں. اس لیے چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ موسمیاتی تغیر کے ٹارگٹ کے اوپر ہے, ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, ہمارے سمندروں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بے موسمی بارشیں اور یہ طوفان یا مطلب کہ ایون کے بارشوں کا بالکل نہ آنا اور قحط سالی کا سامنا, تو یہ تو وہ مسائل ہیں, ہیٹ ویوز جو ہم جو ہے وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو اس کے جو مسائل ہیں وہ تو بے تحاشا ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی ترقی کا منصوبہ سوچیں یا لگائیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کا جو ہے وہ ہمارے موسم پہ کیا فرق پڑے گا, کیا اثر پڑے گا. جی بالکل. نمبر پہ مقامی لوگوں کا اس پہ کیا اثر پڑے گا. بالکل صحیح, آپ نے صحیح کہا کہ اس باتوں کو ان تمام جو قوانین بھی موجود ہیں اور اس کے بارے میں رپورٹس بھی موجود ہیں, اس کی فکر مندی کی جانی چاہیے, جبکہ اس کے بارے میں
ان تمام اداروں کی طرف سے بھی اور ان صنعتوں لگانے والے جو صنعتکار ہیں ان کی طرف سے بھی لاپرواہی برتی جاتی ہے، اور اس لاپرواہی برتنے کی وجہ سے نہ صرف مقامی آبادی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں وہ خدشات اپنی جگہ پر درست ہیں، وہ مقامی آبادی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ مہوش لغاری کی طرف چلے گئے۔ مہوش لغاری، بہت شکریہ جو آپ نے وہ تفصیل سے بتایا کہ وہاں جیسے رافع بھی بتا رہے تھے کہ موسمی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو مد نظر رکھے بغیر میں ایک چھوٹی سی آپ سے، رافع آپ سے اور مہوش سے دونوں سے یہ بات شیئر کروں کہ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی پچھلے 2 دنوں سے، بجائے میں یہ جو ہمارے سیاسی ماحول پر گفتگو کرنے کے لیے رات کے پروگرام ہوتے ہیں، اس دوران یہ ایک ڈاکیومنٹری جو تازی ابھی، جس میں امریکی صدر باراک اوباما جس کے پروڈیوسر ہیں، اور وہ ہے، ان کی ڈاکیومنٹری کا نام ہے، نیٹ فلکس پہ موجود ہے، جو ان کے پارکس ہیں، نیشنل پارکس ہیں آف دا ورلڈ، اس پر انہوں نے ڈاکیومنٹری کی ہے، اور انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی عادتیں نہیں بدلی تو آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی ہم اس قحط سالی اور موسمی اثرات سے گزر رہے ہیں۔ اس پہ جو جاندار رہتے ہیں اس دنیا میں 7.2 ارب لوگ رہتے ہیں، اور ان کی صحت مند زندگی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح معاشرے کی صحت مند زندگی بھی بہت ضروری ہے، اور معاشرے کی صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آج وہ فیصلے کریں جس سے آنے والی نسلوں کی بقا ہو سکے۔ مہوش آپ بتائیے گا کہ کیا کیا جانا چاہیے؟ ہم سوالات تو بہت سارے ہیں، 25 سالوں میں کہتے ہیں کہ آنے والے 25 سالوں میں بہت کچھ نقصان ہونے کا خدشہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو جس نے خلق کی ہے، وہ صرف آپ کے اور میرے اور یہاں پر انسان کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات ہر اس جاندار اور بے جان کے لیے بھی خلق کی گئی ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اشرف المخلوق ہیں کہ ہم اس کائنات میں ہر تخلیق کی ہوئی چیز کی عزت کریں اور اس کو جو ہے اسی طرح سے آگے لے کر چلیں۔ جس طرح ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نقصان جو ہے، سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ روزگار کا ہوتا ہے، اور روزگار جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ساحلی پٹی پہ بسنے والے لوگوں کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ماہی گیر کی ہے۔ اچھا، جو ماہی گیر ہیں وہ تب تک ماہی گیر ہیں جب تک ان کے پاس ماہی گیری ہے، جیسے ہی اگر ان کے پاس ماہی گیری نہیں ہوگی تو ماہی گیر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور ماہی گیر بھی، میں ان ماہی گیروں کی بات کر رہی ہوں، میں شروع میں معذرت کروں گی، تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں۔ ماہی گیر وہ ماہی گیر ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے پیمانے پہ، جسے کہتے ہیں اسمال اسکیل فشر مین، نہ کہ وہ ماہی گیر نہیں ہے جو کہ ڈیپ سی فشنگ میں جا کر ٹرالرز کے ذریعے فشنگ کریں، اور انڈسٹریل فشنگ کو ہم ماہی گیر نہیں کہتے، بلکہ یہ اور ان ماہی گیروں کی ایک اپنی جو ہے پہچان ہے، ایک اپنا کلچر ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ کچھ سال پہلے جو ہے ماہی گیر زمین سے زیادہ جو ہے وہ کشتیوں میں، اور کشتیوں کو وہ ہوڑا کہتے ہیں، ہوڑے میں رہندا، ہوڑن میں رہندا، شادیوں بھی ہوڑے میں ہی تھیندیوں انہن جوں کئی ٹائم، اگر اتنا کھا بدین ونجणو ہے تو باراتوں जेको आहे بدین ٹھٹھا ईअं वेंदियूं हुयूं, पंहिंजी बोट खे जेको आहे सिंगारींदा हुआ, ऐं परे खां जेको आहे चमकंदड़ियूं बोट जेके नज़र ईंदियूं आहिनि। पर हाणे ॾिसो, जॾहिं खां इंडस्ट्रीज़ जो क़याम थियणु शुरू थियो आहे, ये आहिस्ता आहिस्ता जेको आहे ख़तम थियण लॻियूं आहिनि। मीन हुननि जो कल्चर एॾो रिच आहे कि हुननि जी अगरि लुगत ठही वञे, हुननि जा लफ़्ज़ खयां वञनि त पूरी डिक्शनरी ठही थी सघे। त जेके बि इंडस्ट्री ठहियूं आहिनि, हाणे हुननि जो नालो कीअं पियो ख़तम थिए माहीगीरनि जो, कि हुननि जा जेके बि दग आहिनि माहीगीरी जे वञण जा, उहे 3 दग आहिनि, जंहिंमें आडी, बोस्की सूक ऐं चारो आहे। इन में जेके 3 दग आहिनि, इन में जेके नंढे में नंढा आहिनि उहे बंदि आहिनि। आडी जेको आहे उहो दग खुलियल आहे, पर उन में बि वञण जे लाइ हुननि खे 2 या 3 कलाक इंतज़ार थो करणो पए कि सी लेवल राइज़ थिए।
राइज़ थियण खां पोइ हुतां जो हिकु बोट वञे ऐं हू अॻिते फिशिंग जे लाइ वञी सघनि। बाक़ी जेको आहे हुननि जे लाइ रस्ता बंदि आहिनि। मीन जिते हू सिर्फ़ 2 ॾींहनि में फिशिंग करे वापसि ईंदा, हाणे हू हफ़्तो जो हफ़्तो वञी पाणी में रहंदा आहिनि ऐं मच्छी बि रिसोर्सिस में फ्यूल घणो ख़र्च थो थिए, रिसोर्सिस था ख़र्च थियनि, फूड, आइस, इहे सभु शयूं जेको आहिनि उन्हनि जे जेको आहे रोज़गार में घटिताई थी अचे। ऐं इत्तफ़ाक़ आहे जेके बि दग हुननि जा बंदि थियल आहिनि ऐं जिन्हनि ते हू सिक्योरिटी आहे, हू अगरि क्रॉस करे था वञनि त तव्हां यकीन न कंदव हिकु दफ़ो हुननि जी अखियुनि में लुड़क अची विया कि असां जेको आहे हू असां सां अहिड़ो व्यवहार था कनि, असांखे कंहिं मुर्गो था ठाहिनि या असां सां जेको आहे जेकी ॻाल्हियूं था कनि, असांखे पोइ असां हुन दग तां वञण ई असां छॾे ॾिनो आहे। ऐं ॾिठो वञे त ही जेको आहे हुननि जा फिशिंग ज़ोन आहिनि, फिशिंग ज़ोन आहिनि ऐं फिशिंग ज़ोन में हुननि खे केर बि नथो रोके सघे सिर्फ़ इन्हे जे नाले सां कि अगरि को हादसो थी वियो त तव्हांजी ज़िंदगियुनि खे ख़दशो आहे। त ख़दशो अगरि हू नथा वञनि त बुख में त उहो ई ख़दशो आहे हुननि खे। त जॾहिं अगरि को बि एक्सीडेंट थिए थो त हू जेको वेझे आबादियूं आहिनि त उहो ई उन जे लपेटे में अची वेंदियूं। त जेके आउं तव्हांखे 5 जेके क्रीक्स आहिनि, जंहिंमें कोरंगी क्रीक थी वियो, छन क्रीक थी वियो, खुडी क्रीक थी वियो, फिटी क्रीक थी वियो, खाई क्रीक थी वियो, इनमें शुरूआती जेके 3 आहिनि उन्हनि में जेको कोरंगी क्रीक आहे, जीअं त मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो कि हू गटर जी सूरत इख्तियार करे वियो आहे। ऐं जेके इहे पहिरीं 3 आहिनि उहो 12 न्यूटिकल माइल ताईं आहे ऐं 12 न्यूटिकल माइल ताईं नंढे पैमाने ते माहीगीरी करण वारा माहीगीर जेको आहिनि उहे वञी था सघनि। पर 12 खां जेके 25 न्यूटिकल माइल आहिनि उन्हनि ताईं बि हू फिशिंग करे था सघनि, पर हुननि जी बोट्स जेको आहे स्मॉल नंढी आहे ऐं उन जी एतिरा कैपेसिटी कोन्हे कि हू अॻिते वञी सघनि। त उहो बि एरिया जेको आहे गवर्नमेंट जे मुताबिक़ कि हू स्मॉल स्केल फिशरमैन यूटिलाइज़ नथो करे सघे, त ही बि भले जेको इंडस्ट्रीज़ आहिनि या जेके ट्रॉलर्स आहिनि उहो यूटिलाइज़ करे सघनि था। त सिर्फ़ यूटिलाइज़ेशन न आहे, असांखे ॿियूं शयूं बि ॾिसणियूं आहिनि। अगरि माहीगीर जेको आहे ऐं जेके हिकिड़ो त हुननि जो कोरंगी उहो ई ख़तमु थी वियो, बाक़ी जेके आहिनि हुननि में बि गंदगी जे करे मच्छी छा आहे डीप में हली थी वञे ऐं हू जेके परतिया आहिनि, जीअं मूं पहिरीं ॿुधायो, रिसोर्सिस घणा था लॻनि, रिसोर्सिस घणा लॻण जे करे उन्हनि खे इनकम एॾी नथी मिले। ॿी सभिनि खां वधीक जेको आहे ख़तरे जी ॻाल्हि आहे, जेका सभिनि जी परेशानी जी ॻाल्हि इहा आहे कि जेको रोज़गार ख़तमु पियो थिए, उन रोज़गार सां गॾु गॾु जेके हुन जी जवान नस्ल आहे, जेका यूथ आहे, जेके औरतूं आहिनि, उहो जेको आहे मंशियात में शामिल पियूं थियनि। मंशियात एॾो जेको आहे सरेआम थी वियो आहे कि हुते वेकिरो बि थिए पियो ऐं हुते जी नस्लुनि में आम बि आहे। त ऐं इहो नशो मूंखे ॿुधी हैरानगी थी आहे कि ही नंढो को मामूली नशो न, बल्कि ही आइस ऐं क्रिस्टल जहिड़ो नशो बि हुते जेको आहे सरेआम थी वियो आहे। यूथ जेको आहे वठे पई ऐं केर बि हुते ॾिसण वारो पुछण वारो आहे ई कोन। त ही सभु जेको आहे ही रोज़गार न हुअण जे करे ऐं हिननि खे जेको आहे उहो सहूलियतूं न ॾियण जे करे इहे जेको आहे जेका यूथ आहे इहो इन शइ में मुब्तला थी वई आहे। इन सां गॾु गॾु आउं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां कि जेको इब्राहिम हैदरी आहे, लठ बस्ती, चश्मा, रेड़ी, इहे क़दीमी ॻोठ आहिनि ऐं जेको नालो हुयो पहिरीं कराची जो कोलारची जे नाले सां हो ऐं कोलारची हिकिड़ी औरत हुई जेको माहीगीर जो व्यापार कंदी। तव्हां ॾिसो त केॾी ख़ुदि मुख्तियार जेको आहे हिकिड़ी माहीगीर जी औरत हुई ऐं तव्हां यकीन कंदव जेके जॾहिं इहे हालात बहितर हुआ तॾहिं पूरी जी पूरी फैमिली जेको आहे उहो माहीगीरी लाइ वेंदी हुई, हफ़्तो हफ़्तो रहंदी हुई, मच्छी मारींदी ईंदा। पर हाणे मुमकिन ई कोन्हे कि हुननि जूं फीमेल जेको आहे उहे औरतूं वञनि ऐं माहीगीरी कनि। त औरतुनि ते बि इहो इलाही असर पियो आहे, त हू बि छा आहे मंशियात वेकिरे में इन्वॉल्व थी वयूं आहिनि। त हिकिड़ो जेको आहे कोलारची खां वठी माई हवा ताईं जेको आहे सॼो जेको आहे इब्राहिम हैदरी हिननि में औरतूं एॾियूं बोल्ड ऐं ख़ुदि मुख्तियार ऐं पाण फ़ैसिला करण वारियूं हुयूं। पर हाणे जेको आहे इहे सभु शयूं ख़तमु थी वयूं आहिनि ऐं मक़ामी माण्हुनि जो इहो चवणु आहे कि अगरि इहे शयूं ईअं ई रहियूं 20, 25, 30 साल ताईं त तव्हां तसवुर कोन कंदव कि हिते सभु कुछ खत्म थी वेंदो। सही जी। महविश लगारी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने न सिर्फ हमारी
ان ساحلی علاقوں کی، خاص طور پر سمندری پٹی کی رہنے والی بستیوں کی، آبادیوں کے اور خواتین اور حضرات دونوں کی زندگیوں کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آنے والے وقت میں یہ بہت ممکن نظر آتا ہے کہ ان کی ثقافتی پہچان بھی اثر انداز ہوگی۔ رافع مہوش لغاری تو بہت تفصیل سے بتایا انہوں نے کہ یہ تو صورتحال ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام باتوں کے بارے میں حکومت وقت، جو کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے وہ ادارے جو کہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ صنعتی ترقی کو کم سے کم ان کو یہ تو بات سمجھائیں کہ آپ بنیادی طور پر وہ رقم کمانے کے لیے یا وہ بیرون ملک سے آپ چیزیں ایکسپورٹ کر کے پاکستان کے خزانے میں جمع کراتے ہیں بہت سارا پیسے، لیکن کیا واقعی وہاں رہنے والے آبادی کی آنے والی نسلوں پر اس کے کیا اثر پڑتے ہیں، جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی تو بالکل مختلف ہے۔ بالکل جی۔ اچھا، یہ بھی آپ نے قومی خزانے کی بات کی، تو یہ تو اصل میں جو ابھی منصوبے لگ رہے ہیں، خاص طور پہ ایل این جی کو جو ہے وہ امپورٹ کرنا یا درآمد کرنا، تو اس کا قومی خزانے کو فائدہ تو بالکل نہیں ہے، البتہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں چلو مطلب ہماری ایک معاشرتی جو ڈسکورس ہے یا جو ایک سماج کے اندر جو ایک عادت ہماری بنی ہوئی ہے گیس کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ مجبور ہے کہ جیسے جیسے ملک کے اندر گیس کے قومی اور موجودہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ضرورت ہے کہ باہر سے جناب آپ جو ہے اس کمی کو پورا کریں، کیونکہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں گیس کی اتنی زیادہ وفرت ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ چولہے کو بند ہی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ماچس کو دوبارہ جو ہے وہ جلانا شاید اس کے زیادہ پیسے ہوں گے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ گیس کو جو ہے وہ بند کریں۔ تو ایک طرف وہ حالات تھے، اور اب یہ ہے کہ سردیوں کے اندر ملک کے بیشتر حصوں میں گیس جو ہے وہ مشکل سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ فٹافٹ کوئی اس کا متبادل راستہ جو ہے وہ سوچتی، خاص طور پہ متبادل جو کہ یہ رینیویبل انرجی کی شکل میں ہے، جو کہ ہوا سے بھی بنتی ہے اور سورج کی گرمی سے بھی بنتی ہے، اور جس کے مطلب جس دولت میں ہمارا ملک جو ہے وہ مال و مال بھرا ہوا ہے۔ کراچی جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا ونڈ کوریڈور ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ انرجی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان کی پٹی وہ بھی ونڈ انرجی کے لیے مشہور ہے، مگر ہم اس طرف نہیں گئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہماری عوام کا چولہا نہیں جلے گا تو لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، ہم نے اویئرنیس پیدا نہیں کی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم مہنگے داموں باہر کے ملکوں سے ایل این جی خرید تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مہینے کوئی 2-3 کارگوز جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، مگر پھر مزید اس کے حوالے سے حکومت جو کر سکتی تھی کم از کم وہ یہ تھا کہ ہم اس کو مہنگے داموں گیس کو فروخت کرتے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کا ایک کیا کہتے ہیں احساس کرتے ہیں کے ساتھ اس کا استعمال کرتے۔ ہم اس کے اوپر سبسڈی لگا دیتے ہیں کہ جناب خرچہ حکومت برداشت کرے گی، آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو پھر اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی زندگی ہوتی ہے، مطلب فرض کریں آپ نے ایک ٹرمینل لگا دیا، تو وہ ٹرمینل پہ ایک تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ ڈالرز کی لاگت آتی ہے، تو وہ آپ صرف 1 سال 2 سال کے لیے نہیں لگاتے بلکہ کم از کم 25-30 سال کے لیے لگاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم جو موجودہ منصوبے ہیں ان کو بھی کم کریں یا ان کو بھی متبادل کی طرف لے کے جائیں، نہ یہ کہ ہم ہزاروں اربوں ڈالر کی جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کریں اور نئے منصوبے لگائیں جو کہ خود ایک دن کا لائف سائیکل بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ اصل میں صرف ٹیکنالوجی اور صرف یہ والے مسائل جو ہیں کہ ہم یہ نئی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ فضائی آلودگی کو بھی کنٹرول کر لیں گے، تو ٹیکنالوجی مسئلہ نہیں ہے، ہماری عادات ہماری روش یہ مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے وہ ان کو تبدیل کرنے کی اور ان میں تبدیلی لانے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ صرف بیرون ملک سے آپ پیسے نہ لائیں بلکہ پیسے تو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں ایل این جی کے، اور گیس کے ذخائر بھی کم ہو رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح بتایا، اور اس بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے رافع، کیونکہ پروگرام میں باقی ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، ہمیں تھوڑی باتیں اور مزید ہمارے سامعین کے لیے، پروگرام کا نام ہے
جان ہے تو جہان ہے، اور یہ جہاں پہلے ہم جان کے بارے میں بات کرتے رہے کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے اور اس کے مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور مختلف بیماریوں پہ ڈاکٹر حضرات ہمیں ان کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں بتاتے رہے. اور یہ جو جہان ہے، اس جہان کو انسان اپنے عادتوں کی وجہ سے جو نقصان پہنچا رہا ہے، اور کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ عادتیں ہیں، کچھ انسان کیونکہ ترقی کے نام پر بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ وہ درخت کاٹنے کا عمل، یا خاص طور پر مینگرووز کے بارے میں رافع آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ وہ مینگرووز جو کہ قدرتی آفات کی صورت میں زمین کو پہ رہنے والے انسانوں کے بچاؤ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اس کے کاٹنے سے بہت نقصان ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں نہ صرف ہم اس کی آگاہی کے لیے اور لوگوں میں حساس جذبات کو لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے کام ساتھ کرتے رہیں گے. ہم کچھ ٹیلی فون کالز بھی لیں گے لوگوں جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں. تو رافع جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ ریڈیو اپنا سلسلے میں کردار ادا کرتا رہتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری اس آگاہی کے بارے میں کہ جو لوگوں کو ہم بنیادی باتیں بتانا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر ان صنعت کاروں کو جو کہ بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ان آبی حیات کو کیا اثر پڑے گا، وہ یہ صنعتی فضلہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور جس سے آبی حیات بہت متاثر ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان صنعت کاروں کو بھی اور ہمارے دیگر سننے والوں کے بھی؟ جی، میرا خیال ہے کہ ہماری جو ایک سول سوسائٹی ہے یا ہم جو شہری لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک موومنٹ کی شکل اختیار کریں. یہ سمندر، یہ جناب مینگرووز، یہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں، قومی وسائل ہیں، یہ ہماری عوام الناس کے ہیں. ریاست ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والی ہے، مگر اس کے مالک جو ہے وہ عوام ہے. کہ ہم ان کو جو ہے وہ اون کریں اور اپنے وسائل کو ان ساری لوٹ مار اور جو استحصال ان کا ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم کوششیں کریں کہ صنعت کاروں کے خلاف ہم بولیں بھی، لکھیں بھی، ان کے خلاف مارچ بھی کریں، ان سے ملاقاتیں بھی کریں اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ آپ کا مقصد اس دنیا میں صرف پیسے کمانا اور منافع نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کما رہے ہیں تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بھی خرچ کریں. آپ جہاں پر جائیں، آپ ابراہیم اور حیدری اور دیگر بستیوں کو آپ استعمال تو کرتے ہیں اپنے منصوبوں کے لیے، مگر آپ وہاں پر لگاتے کچھ نہیں ہیں. تو یہ تو ایک گزارش ہو گئی. اور دوسرے نمبر پہ کہ اب یہ ان کمپنیوں کی یا ان انڈسٹریز کی ہی ذمہ داری ہے کہ اب یہ خود جو ہے وہ عقل مندانہ فیصلے کریں اور جو ایک رینیویبل انرجی کا جو ایک اگلی دنیا کا جو ایک میدان ہے جو کہ یہ پورے کلائمیٹ چینج کے اندر جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو وہ اس میں دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کریں. اس کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ منافع ملے گا. ان کو چاہیے کہ دیکھیں، ایک زمانے میں دنیا کہتی تھی کہ جناب جب آئل یا گیس ختم ہوگی تو پھر ہم جو ہے رینیویبل کی طرف جائیں گے، مگر ابھی تو محققین یہ کہتے ہیں کہ گیس اور آئل جو ہے وہ اگلے 500 سال تک کہیں ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، وہ اس کے بے تحاشا وسائل ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ جو بھی تبدیلی لانی ہے وہ آئل اور گیس کو برقرار رکھتے ہوئے لانی ہے کہ یہ موجود رہے، تب بھی ہم جو ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں. تو باقی ریڈیو کا کام تو بہت زیادہ ہے. آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے شعور بیدار ہوگا، کیونکہ ماحول کے متاثرین تو آج تقریباً پورا ملک ہی ہے. چاہے آپ ویسٹ چلے جائیں، چاہے آپ ساؤتھ چلے جائیں، ہر طرف کہیں پر ہیٹ ویو ہے، تو کہیں پر فلڈ کا مسئلہ ہے، تو کہیں پر قحط سالی کا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر جو ہے وہ کوششیں کریں تاکہ اس عذاب سے جو ہے وہ ہمیں نجات بھی ملے یا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم سے کم ہمارے اوپر ہوں. صحیح، بہت شکریہ رافع. انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور آنے والے وقتوں میں مزید اس طرح کے پروگرام ہم انسان کی جان کے متعلق تو گفتگو کی اور جہان کے متعلق جو گفتگو ہے آج سے حاصل گفتگو ہوئی، اور آپ نے یہ واقعی حساسیت کا احساس دلایا کہ لوگوں کو اس بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنا ہوگا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں رافع، بہت شکریہ. بہت سلامت رہیں. رافع ہمارے ساتھ موجود تھے ملتان سے، ہم نے ان کو رابطہ کیا اور کچھ ٹیلی فون کالز لے لیتے ہیں. لوگ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. کون صاحب ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح، غلام الدین شاہ قرآن بلوچستان سے کہہ رہے ہیں. جی فرمائیے. بھائی بات یہ دراصل ہم ایک آپ کو بتاتا ہے، یہ گورنمنٹ یعنی بے نظیر رقم کا جو
اس کو یا بند کرے یا لوگوں کو دے کار سے دے. یہ ان کا ہاتھ نہیں لگتا ہے. کتنے بندے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں ادھر حالت دیکھو جیسا, یعنی بھکاری پھر بھی صحیح ہے, یہ بھکاری سے بدتر ہے. ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں اور سے ان کا حالت. اور پھر وہ تماشا کرتے ہیں جو بندے ہیں نا, وہ لکھنے دینے والے, وہ ہنستے ہیں. ایسے نہیں, ان کو شرم نہیں آتا. ان کا بھی ماں بہن ہے. اتنا خواری اس کو یا گورنمنٹ بند کرے یا اس کو جو کارت دے وہ یہ خواری نہیں ہوا. روز جاتے ہیں پیٹ کے واپس آتے ہیں, پیٹ کے واپس آتے ہیں. بولتا ہے انگوٹھا نہیں لگتا ہے. ہم بولا انگوٹھا نہیں لگتا ہے, تم لوگ جاؤ نہیں گھر کرو. ہم خود ایک دن تماشا دیکھا, میں حیران ہو گیا کہ یہ ایسے جنجال گورنمنٹ نہیں کرے. ان کو دے تو اس کا کارت ہے, وہی ہے. کمپیوٹر نہیں جانتا ہے اس کو کمپیوٹر کو غرق کرو نا. انسان تو وہی ہے. یا دے یا بالکل خلاف دے ان کو بالکل نہیں آؤ بھائی, آپ لوگوں کا انگوٹھا نہیں لگتا ہے, سب نہیں آؤ, بس گورنمنٹ اس کو بند کرے. صحیح. غلام نبی آپ کیا بات پہنچی. مہوش, یہ ساکران بلوچستان سے غلام نبی تھے اور وہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ یا تو پیسے دیں تو عزت سے دیں, اور یہ تھوڑے بہت جو رقم دیتے ہیں انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, یہ عام انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے, یہ بنیادی کوئی اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے یہ سپورٹ پروگرام ہوتے ہیں اور کامیابی سے جاری ہے. لیکن اس کے جو عملہ انہوں نے متعین کیا ہے, اس عملے کی جو لوگوں سے روش ہے, ان کو غریبوں سے بات کرنے کی, وہ بڑی دکھ والی ہے. ایک اور ٹیلی فون کال لے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال الدین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے جمال الدین. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ایل این جی کا جو ٹرمینل لگ رہا ہے, تو یہ تو وندر میں بھی لگ سکتا ہے. وہاں بھی جو ہے لوگ غریب ہے, وہاں بھی جو ہے خالی اسٹائلی پٹی پڑی ہوئی ہے. جو گورنمنٹ جو ہے نا صرف کراچی کی اسٹائلی پٹی کو تباہ کر رہی ہے, برباد کر رہی ہے, جو سیل سپاٹے کی جگہ ختم کر رہی ہیں, یہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں. تو یہ آگے جو ہے نا کہنا میں بدین کی طرف لگا دیں یا وندر کی طرف لگا دیں. اور دوسرا جو ابھی بزرگ نے بات کی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ لے رہے ہیں جو کاروں میں آتے ہیں. میں نے خود جو ہے اے ٹی ایم پہ دیکھے, کار سے اترے ہوئے 2 کارڈ ان کے ہاتھ میں, اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس کی بات صحیح تھی کہ یہ غریبوں کو ذلیل اور شرمندہ کرنے والے لوگ ہیں جو ذلیل کرواتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے بے نظیر اور انکم سپورٹ پروگرام پہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. تو یہ جو نا لوگوں کے لیے جو نا ایک شرمندگی والی بات ہے. واقعی بات ہے کہ بہت بڑے بڑے لائن لگے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ دینا چاہیے لیکن وہ عزت سے, ان کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے, خیال کرتے ہوئے ان کو دینا چاہیے. سامعین 111001005 نمبر ہے ہمارے پاس. 7 منٹ ہیں جو ہم آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. آپ کے خیال میں ان صنعتوں کا فضلہ جو کہ سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے اور بغیر ٹریٹمنٹ کے اس سے آبی حیات کو جو خطرات لاحق ہیں, نہ صرف اس آبی حیات کو خطرات لاحق ہیں بلکہ وہ آبی حیات جب وہ مچھیرے پکڑ کے بازاروں میں بیچتے ہیں, اس کے کھانے والوں کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مچھیرے جو کہ سمندر میں وہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں. ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں. جی فرمائیے. ریڈیو بند کریں گے تو بات ہو سکے گی. ریڈیو کی آواز بند کریں گے تو بات ہو سکے گی. آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 1000 روپے کاٹ رہے ہیں. یہ آج بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں کیا. ہم موسمی حالات پر اثرات اس صنعتوں کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. وہ تو ایک ٹیلی فون کال تھی جس کی وجہ سے آپ سمجھے کہ شاید یہ پروگرام ہے. جی فرمائیے. آپ سے مخاطب ہوں. جی فرمائیے. کون بات کر رہے ہیں؟ جی شہر کنڈیاری سے طالب حسین مری آپ سے بات کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ یہ جو کچرا پھینکتے ہیں سمندر میں پھینکتے ہیں, یہ تو کام کا بھی ہے. اگر کوئی پلاننگ لگے, کوئی اس سے گیس بھی بن سکتا ہے جیسے بیرونی ملک ممالکات میں ہوتا ہے, یا اس سے کوئی لائٹ وغیرہ بھی بن سکتا ہے. جیسے کہ یہ تو کارپت بھی ہے, اس کو ویسے پھینک دیتے ہیں, ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں, آلودگی بھی کرتے ہیں, اور یہ کام کا سے بھی برے اثر رہتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. میں بھی ان کا کہنا ہے کہ
جو فضلہ آپ سمندر میں پھینک رہے ہو یہ کیا کسی کام بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، یا صرف ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے؟ سامعین 11100105 نمبر ہے، 021 ملائے گا اگر موبائل فون سے ڈائل کرتے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے۔ پیر، منگل اور جمعرات کے دن یہ پروگرام نشر ہوتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں رافع موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی اور صنعتوں کے قیام کے بعد نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی۔ ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر، میں اکبر بات کر رہا ہوں کراچی سے، گل احمد انرجی میں ڈرائیور ہوں سر میں۔ جی فرمائیے سر، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے نا سر، آج یہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے یہ سپورٹ پروگرام کا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج ہماری وہ ایک ٹیلی فون کال تھی غلام نبی کی سوکران سے، جنہوں نے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنی طبیعت، ہم اگر یہ انکم سپورٹ پروگرام پہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مختلف پروگرام دیگر ہوتے ہیں، ہم آج موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں گفتگو کر رہیں۔ ایک ٹیلی فون کال۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ابو بکر روزی خان گائیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر یہ گفتگو نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور لوگوں کے معاشی حالات مہوش وہ ایسے ہیں، تکالیف میں ہیں لوگ موجود کہ وہ اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مہوش، جاتے جاتے ہمارے پروگرام کے ابھی 3 منٹ باقی بچے ہیں، آپ کا تجربہ کیسا رہا ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے؟ کچھ تاں پائیں جی دل جی گال ॿुधायो۔ ایک تو مجھے الہی بہتر لگو کہ تہاں ایڈو زبردستی جیکو ہے پروگرام کرے رہا آहियो، جن میں صرف ماण्हुनि खे सॾाए उन्हनि जा मसला, उन्हनि जी मसलनि सां गॾु गॾु जेको आहे तव्हां डॉक्टर्स खे विहारे उन्हनि खां हल बि करायो था ऐं अवेयरनेस फैलायो था। ही त बहितरीन आहे ऐं आउं मज़ीद इन खे एप्रिशिएट बि कंदसि ऐं तव्हांजे इन सफ़र में तव्हां सां गॾु बि हलण जे लाइ तयारु आहियूं। इन सां गॾु गॾु तव्हांजे इन प्रोग्राम जे नालो ई असांजो मैसेज आहे कि जियो ऐं जीअण ॾियो, छो ते जेसीं ताईं हू जीअण न ॾींदा त पोइ ही जेको प्लैनेट आहे या जेको अर्थ आहे इन ज़मीन जे अलावा को ॿियो अञा ताईं ऑप्शन न आहे। ऐं जीअं त मूं पहिरीं चयो आहे कि हिन में रहंदड़ हर कंहिंजो इन ते हक़ आहे, त असांखे को हक़ कोन्हे कि असां कंहिंजो बि हक़ जेको आहे उहो खसूं ऐं उन्हनि खे न ॾियूं, छो त कई अहिड़ा ॿिया ऑप्शन्स आहिनि जीअं रिन्यूएबल एनर्जी आहे ऐं इन सां गॾु गॾु जेको अगरि उन्हनि जो जेको प्लान आहिनि अगरि उन प्लान ते प्रॉपर इम्प्लीमेंट बि थिए, छो त इदारो सिर्फ़ हिकिड़ो इन्वॉल्व न हूंदो आहे। ऐं अगरि हिते ॻणायां त फिशरीज़, इन्वायरमेंट, कोस्टल डेवलपमेंट, एनर्जी, इलाही डिपार्टमेंट आहिनि जेके इन्हनि सां लॻापियल आहिनि। हुननि खे सिर्फ़ मुनाफ़नि न बल्कि हुते जे रहंदड़ माण्हुनि खे बि जीअण ॾियणु खपे ऐं हू जीअंदा त पोइ ही पाकिस्तान असांजो मुल्क हली सघंदो, नथी हली न सघंदो सिवाय इंडस्ट्रीज़ इन्हनि खे नथा हलाए सघनि, बल्कि हिते जे रहण वारनि जो बि ओतिरो ई हक़ आहे ऐं उन खे भरपूर ज़िंदगी उन जे हक़नि खां इंजॉय कंदे ख़ुशी सां मुस्कुराईंदे ज़िंदगी गुज़ारण जो हर कंहिंजो हक़ आहे। सेहतमंद ज़िंदगी, इंसान तोड़े समुंड में रहंदड़ ॿूटो बि उन जो बि पूरो हक़ आहे कि हू पंहिंजो भरपूर ज़िंदगी जेको आहे ख़ुशियुनि सां गुज़ारनि। बहुत शुक्रिया महविश लगारी, आपने न सिर्फ स्टूडियो में आके हमारे सामीन को आगाह किया अपने तजर्बे से, और आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं विजनरी फोरम और अलायंस फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्लाइमेट जस्टिस नाम है सिर्फ ऐसे, लेकिन कुदरत के निज़ाम के साथ भी इंसान को इंसाफ करना है, वरना अगर कुदरत ने इंसाफ करना शुरू किया तो यकीन जाने कि बहुत तबाही आ सकती है। सामीन, प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे इजाज़त लेते हुए आपसे गुजारिश करते हैं उन तमाम इंसान ज़ात के लिए जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से दाखिल हैं, अपनी सेहत को बहाल करने के लिए डॉक्टर हजरात उन पर मेहनत कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन उन तमाम मरीजों को सेहत कामला अता फरमाए। हमारी भी बहुत सारी दुआएं कि सुख, सेहत और तंदुरुस्ती आपके तमाम घर के अफराद का नसीब हो। आने वाले दिन आपको हर बीमारी और हर वबा से रब्बुल आलमीन आपको महफूज रखे। आने वाले दिन आपके लिए सलामती और खुशियों का पैगाम लाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल सुबह 10 बजे फिर हाजिर होंगे।